کیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بولتی ہے, رولنگ کرتی ہے, آوازیں نکالتی ہے ساری صحیح رات جس طرح کہتے ہیں کیٹ رو رہی ہے. کیٹ آنرز کا موسٹ کامنلی جو آسک کویسچن ہے وہ یہی ہے کہ کیٹ کے بال بہت زیادہ اترتے ہیں. کہ جو لڑکیاں ہیں خاص طور پہ لائک سوسائٹیز میں ادھر ادھر, ان کو لازمی ڈاگس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونی چاہیے اور وہ ان کو واک کروانے کے لیے لے کے جانا چاہیے. لائک وہ باہر جا رہی ہیں تو ان کو اپنے ڈاگ کو ساتھ لے کے جانا چاہیے. دے آر دا بیسٹ گارڈز. السلام علیکم. عرفات ٹاکس میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر عرفات, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ایک بڑے ہی ینگ, ٹیلنٹڈ اور ڈائنامک ویٹنری ڈاکٹر موجود ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ڈاکٹر حارث. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ یاسر. اور آپ کے پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم نکالنے کا شکریہ. آپ کا تو ٹائم بہت قیمتی ہے, اور ڈیلنگ ود دا پیٹس اور سو مینی کالس اور ویری ہیکٹک روٹین. اینی ویز اسٹارٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یو آر ماشاء اللہ ویری ینگ گائے, اور اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ کا پروفائل پڑھ رہا تھا. آئی مین کہ آپ اس وقت ماشاء اللہ ویٹنری سرجن بھی ہیں, پھر آپ نے اپنا ایک کلینک بھی اسٹارٹ کیا ہوا ہے. تو یہ تھوڑی سی اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں. میں گجرانوالہ سے ہی بلانگ کرتا ہوں, اور فرسٹ میری جو گریجویشن ہے وہ یو آس سے ہے, یو آس لاہور کیمپس سے. اور اس کے بعد جو میری اسپیشلائزیشن ہے وہ ویٹنری سرجری میں ہے. سرجری میرا شروع سے ہی پیشن رہا ہے, تو میری کوشش یہی تھی کہ میری جو اسپیشلائزیشن ہے وہ صرف اور صرف سرجری میں ہی ہو. تو ابھی میرا ایم فل ریسنٹلی وہاں سے کمپلیٹ ہوا ہے, اور میں ویٹنری سرجن بن چکا ہوں. تو آگے جو ہے انشاءاللہ پی ایچ ڈی کا پلان ہے وہ بھی سرجری میں ہی ہے انشاءاللہ. تو ہوپ فار دا بیسٹ. وش یو گڈ لک فار یور فیوچر اینڈیورس. اچھا ڈاکٹر صاحب, وین اٹ کمز اباؤٹ میڈیکل سائنسز, تو ایز اے لائف کوچ سو مینی پیپل ڈو کانٹیکٹ, اور وہ کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے, کریئر پلاننگ کے حوالے سے بہت پریشان ہوتے ہیں. اور آبویسلی جو جین زی ہے وہ پیرنٹس کی طرف سے ان کو ایک میسیج بھی سننے کو ملتا ہے کہ جی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے. اور جب میڈیکل سائنسز کی بات آتی ہے تو موسٹلی ہمارے کانوں میں جو دو اس کی ڈومینس ہیں وہیں سننے میں آ رہی ہوتی ہیں, ایک تو ایم بی بی ایس ہے اور دوسرا بی ڈی ایس ہے. بٹ وین اٹ کمز اباؤٹ ڈی وی ایم, یا جب ہم ڈی فارمیسی کی بات کرتے ہیں تو ان کو زیادہ پریفر نہیں کیا جاتا. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا پاکستان میں ڈی وی ایم کا اسکوپ نہیں ہے, اس وجہ سے لوگ اس کو پریفر نہیں کرتے, یا اسٹڈیز کے حوالے سے اس کو پسند نہیں کیا جاتا, یہ ڈسپلن اس لیے اتنا پاپولر نہیں ہو سکا پاکستان میں. پاکستان میں اس چیز کی اویئرنیس آتی جا رہی ہے. اب ریسنٹ 5 ایئرز جو ہے جو اس میں بہت سی اویئرنیس آ چکی ہے کہ ڈی وی ایم جو ہے. ابھی ریسنٹلی میں آپ کو اگر بتاؤں تو یو آس کا جو میرٹ ہے جہاں سے میں نے گریجویشن کی ہے 97.5% میرٹ آیا ہے اس کا, یو آس کا, ٹھیک ہے, ڈی وی ایم کا, ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن کا. تو ابھی جو ہے لوگوں کو اویئرنیس آتی جا رہی ہے کہ اس کے اندر بہت سکوپ ہے اور آگے سے بہت سی ڈائیورسٹی ہے اس فیلڈ کے اندر, ٹھیک ہے. تو وہ لوگوں کو ایسا ایسا کافی پتہ چلتا جا رہا ہے اس کے بارے میں, کیونکہ اس میں بہت سی فیلڈز آگے جا کے آ جاتی ہیں, بہت سی آپ کو ٹائپس مل جاتی ہیں جہاں پہ آپ جاب کر سکتے ہیں, بہت سی ویکنسیز ہیں, بہت زیادہ سیچوریشن نہیں ہے. لیکن جو ایک اچھی چیز نہیں ہے, جو دل دکھانے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اس سیکٹر کی طرف بہت زیادہ دھیان نہیں دے پا رہی. وہ چاہے ان کی فائنینشیل پرابلمز ہیں یا کسی بھی قسم کی اکنامیکل پرابلمز ہیں, لیکن ان کی جو گورنمنٹ جابس ہیں وہ بہت زیادہ کم ہیں. ابھی لائک 5 ایئرس کے بعد 66 جابس جو ہیں وہ وی او کی آئی ہیں. لیکن جو ہے ابھی جو ریسنٹ سیکٹری لائف اسٹاک ہیں انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ اس کی بھی جابز آئیں گی, وی او کی, ویٹنری آفیسر کی. اور جو ڈی وی ایم کے بعد آپ کو فوراً سے جاب ملتی ہے وہ 17th گریڈ کی ملتی ہے. ویٹنری آفیسر کا گریڈ 17th ہوتا ہے, تو وہ اچھی ریپیوٹ والی جاب ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ نو ڈاؤٹ پاکستان میں ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن کا ایک بڑا اسکوپ ہے. تو میرا اس میں یہ زاویہ نظر ہے کہ اگر آپ کو گورنمنٹ جاب آفر نہیں بھی کرتی, اوبیسلی اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ سینکڑوں ہزاروں گریجویٹس کو جو کہ ڈی وی ایم کر چکے ہوں تو آپ ان کو جابس آفر کریں. یہ تو ہر فیلڈ کے اندر ایک بڑا کامن سا فینومینا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ
اگر آپ اس کو پرائیویٹلی پریکٹس کریں تو اس وقت پاکستان میں جو فشریز ہے, پولٹری سیکٹر ہے, لائف اسٹاک سیکٹر ہے, اس میں بڑی ڈیمانڈ ہے. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے ڈیکیڈس میں تو لائف اسٹاک پاکستان کا ایک بہت بڑا اکنامک سیکٹر ہوگا کہ جہاں سے ہم بہت سا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. تو وین اٹ کمز اباؤٹ ویٹنری ہاسپٹلس, تو ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ سیکٹر کے اور پرائیویٹ سیکٹر کے کوئی فگر آپ کے پاس ہیں کہ کتنے ہاسپٹلس ہیں جہاں پر ہم اپنے لائف اسٹاک کو, پولٹری سیکٹر کی جو نیڈس ہیں اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں؟ ویسے تو جو پرائیویٹ ہاسپٹلز اگر آپ پیٹس کی بات کریں تو مور دین 300 پیٹس کلینکس آر دیئر ان لاہور. اور جو گجرانوالہ کی اگر آپ بات کریں تو وہ اراؤنڈ 15 to 17 پیٹ کلینکس آر. اوکے, اچھا, آپ نے ڈاکٹر صاحب پیٹس کی بات کی, چلے ہم تھوڑا سا پیٹ سے ہی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو جین زی ہے, جو الفا جنریشن ہے, ان کے اندر ایک بڑھتا ہوا ٹرینڈ ہے پیٹس کو رکھنے کا. آئی مین کہ میں نے اکثر دوستوں کو دیکھا ہے کہ وہ کالز پہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یار میں نے کیٹ اپنی سیل کرنی ہے, میری کیٹ ٹھیک نہیں ہے, مجھے بتاؤ میں کس ویٹنری سرجن ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں. یا یہ بھی ایک بزنس جو ہے وہ بڑا کامن ہوتا جا رہا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پیٹس ہیں جو پاکستانی کلچر میں بہت ٹرینڈنگ ہیں؟ بیکاز وین اٹ کمز اباؤٹ کیٹس تو میں نے دیکھا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کیٹس کے حوالے سے ایک بڑا سافٹ کارنر ہے, لیکن جب ڈاگس کی بات آتی ہے تو اسلامک پرسپیکٹیو کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو پیٹس کی بات کی جائے تو اس میں ڈاگ کو زیادہ پریفر نہیں کیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو کیٹ. تو واٹ آر یور 2 cents on that؟ دیکھیے اگر کیٹس کی بات کریں تو اوبویسلی ٹرینڈ کافی بڑھتا جا رہا ہے, لوگ گھر میں پیٹس رکھنا چاہ رہے ہیں. لیکن جو بہت سی مڈل کلاس فیملیز ہیں جو لائک جن کے سائڈ پہ گراج نہیں ہے یا جو سوسائٹیز میں نہیں رہتے, تو ان کے لیے گھر میں ڈاگ رکھنا تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ ڈاگ کو آپ انڈور نہیں رکھتے, آپ آؤٹ ڈور موسٹ آف دا ٹائمز آپ کو یہ ڈاگز آؤٹ ڈور رکھنا پڑتا ہے. تو اف یو ڈونٹ ہیو اے گیراج ان فرنٹ آف یور ہاؤس تو آپ نہیں رکھ سکتے, یا آپ کے پاس کوئی لان ہے تو آپ نہیں ہے تو نہیں رکھ سکتے, ٹھیک ہے. جبکہ کیٹس کی بات کریں تو وہ ہر کلاس سے جون سی بھی کلاس ہے, مڈل کلاس ہو جائے, ایلیٹ کلاس ہو جائے, تو وہ سب نے رکھے ہوئے ہیں کیٹس جو ہیں. میں زیادہ اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کروں گا, لیکن کیونکہ کافی کنٹراڈکشنز ہیں اس کے بارے میں. لیکن جو کیٹ ہے وہ ایک پاک جانور ہے, لیکن جو ڈاگ ہے اس کا تھوک جو ہے, اس کا جو سلائیوا ہے وہ ناپاک ہے. اگر وہ آپ کے کپڑوں پہ لگ جاتا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. اوکے فائن. اچھا ڈاکٹر صاحب کیٹ سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ وین اٹ کمز اباؤٹ اے ویٹنری ڈاکٹر, ویٹنری سرجن, تو آپ کے پاس جب کیٹ پیٹ رکھنے والے جو لوگ آتے ہیں تو موسٹلی وہ کس سلسلے میں آ رہے ہوتے ہیں؟ آئی مین کہ کیٹس کے اندر وہ کون سی کامن ڈیزیزز ہوتی ہیں جس کو وہ کیور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ موسٹ آف دا ٹائمز جو ہے لوگوں کو یہی نہیں آئیڈیا کہ ہاؤ ٹو کیپ اے کیٹ, ٹھیک ہے. ایک سی گرومنگ پرابلمز آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے سب سے زیادہ جو کامنلی آسک کویسچن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جگہ جگہ پہ ہماری جو کیٹ ہے, وہ میل کیٹ جو ہے وہ جگہ جگہ پہ سپرے کر رہا ہے. بیسیکلی وہ جب ہیٹ پہ آ جاتا ہے, جب وہ پیوبرٹی پہ آ جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ جگہ جگہ کے اوپر سپرے کرتا ہے اور پورے گھر میں اسمیل اور وہ ہر چیز ناپاک ہونے کی طرف جا رہی ہوتی ہے. گھر میں عورتوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے اور ڈفرینٹ قسم کے اس طرح کے ڈرائنگ رومز ہیں, آپ کے صوفے ہیں اور آپ کے بیڈز ہیں, یہ ساری چیزیں خراب کر سکتے ہیں وہ. تو اس کا سب سے بیسٹ سلیوشن یہ ہے کہ آپ اس کو نیوٹر کروا لیں. اور لوگوں کے نیوٹرنگ کے بارے میں, نیوٹرنگ کیا ہے کہ آپ اسے کھسی کروا لیں, آپ اس کے ٹیسٹیکلز ریموو کروا لیں. لیکن لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے کہ یہ ظلم ہے. یہ ظلم نہیں ہے, آپ بھی بیسیکلی ان کی ویلفیئر کے لیے کر رہے ہیں. آپ اس کو کروا سکتے ہیں تاکہ گھر میں اسمیل اور وہ دوسری چیزوں سے بچا جا سکے. اسی طرح سے فیمیل جب ہیٹ پہ آتی ہے, کیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بولتی ہے, رولنگ کرتی ہے, آوازیں نکالتی ہے, ساری رات جس طرح کہتے ہیں کیٹ رو رہی ہے, تو وہ بیسیکلی ہیٹ کی وجہ سے کر رہی ہوتی ہے. 5 سے 7 دن کا ہیٹ سائیکل ان کا رہتا ہے, اس کے بعد ہیٹ ختم ہو جاتی ہے, لیکن پھر یہ ود ان اے منتھ ہیٹ پہ آ جاتی ہے. تو اس لیے کیٹ کو جو اگر فیمیل ہے تو اسپے کروا لیں, 8 months کی ایج کے اوپر کروا سکتے ہیں, اور اگر میل ہے تو آپ اس کو نیوٹر کروا لیں, 6 months کے بعد کروایا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کیٹس کی ویلفیئر کی بات کی ہے. آئی مین کہ اگر ہم کلیکٹیولی دیکھیں تو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ویلفیئر آف پیٹس.
تو اگر ہم اینیمل ویلفیئر کی بات کریں تو 1890 کا ایک ایکٹ ہے کہ جس میں جانوروں کے اوپر ظلم کرنے کے خلاف جو ہے وہ کچھ کلازز ہیں. لیکن جنرلی ہم نے دیکھا ہے کہ میں ایک ریسرچ پیپر پڑھ رہا تھا کہ جس میں آئی گاٹ ٹو نو کہ صرف لاہور کے اندر ہر سال جو ہے وہ 20,000 پلس اسٹے ڈاگس کو مارا جاتا ہے, اور صرف میرے حال سے 2017 اور 18 میں 25,765 اسٹے ڈاگس کو مارا گیا. پھر اسی طرح یہ کمپین اسلام آباد میں بھی چلی, لیکن وہاں پہ پھر کہیں نہ کہیں جو سی ڈی اے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اس نے کہا کہ بھئی ہم یہ جو اسٹے ڈاگس ہیں ان کی ویکسینیشن کرتے ہیں تاکہ یہ ڈفرینٹ ڈیزیزز کا باعث نہ بنے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو ہم آوارہ کتے ہیں جب ان کو مارتے ہیں تو کیا ان کو مارا جانا چاہیے یا ان کی ویکسینیشن ہونی چاہیے؟ دیکھیں, کسی بھی انسان کو یا کسی بھی مخلوق کو کسی دوسرے کے اوپر ظلم کرنے کا حق اللہ نے نہیں دیا, ٹھیک ہے. اس کے لیے سب سے اچھا انیشیٹو دوسری کنٹریز میں تو پہلے سے ہی ہو رہا ہے, اور ابھی پاکستان کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے بہت اچھا انیشیٹو ہے TNVR کے نام سے, ٹریپ نیوٹر ویکسین اینڈ ریلیز, ٹھیک ہے. وہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں, میں آپ کو تھوڑا الیبوریٹ کروں گا پلیز. کہ ڈاگ کو اگر وہ پکڑتے ہیں کسی روڈ سے یا کسی جگہ سے, کسی سوسائٹی سے, تو گورنمنٹ کا ہی کچھ لوگ جو ہیں وہ آرگنائزیشن کے کچھ جو پارٹ ہیں وہ اس کو ٹریپ کرتے ہیں سب سے پہلے, اس کے بعد اس کو نیوٹر کر دیتے ہیں, اس کے بعد اس کو ویکسین لگاتے ہیں اور پھر اس کو ریلیز کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ڈاگس کی پاپولیشن کنٹرول میں آ سکتی ہے. ڈاگس کو مارنا اس چیز کا حل نہیں ہے. اوبویسلی جو سوسائٹیز ہیں, لوگ وہاں پہ نہیں چاہ رہے کہ آدھی رات کو ڈاگ جو ہے بائٹ کریں, لوگوں کو بائٹ کریں یا بارک کریں بہت زیادہ. تو وہ کیا کرتے ہیں, گورنمنٹ نے اب یہ انیشیٹو لیا ہے اور لوگ بھی اس میں, اسٹوڈنٹس بھی بہت زیادہ ایک اچھے لیول کے اوپر ساتھ گورنمنٹ کے مل کے کام کر رہے ہیں. تو ایون اس کو ویکسین تک لگوا رہے ہیں, اور پھر اس ایریا کو جو ہے وہ اوپنلی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اب ریبیز فری ہے. اب یہ کمپین ہے بیسیکلی ریبیز فری پاکستان بنانے کے لیے, تاکہ ہر بندے کو, ہر سوسائٹی میں ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ ڈاگ جو ہے وہ سیف ہے, اس کو ریبیز کی ویکسینیشن لگی ہوئی ہے, تو پھر وہ اگر کسی کو بائٹ ہی نہیں کرے گا. ایک بڑا امپورٹنٹ ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ریبیز کے بارے میں اس کو تھوڑا سا مزید جاننا چاہوں گا, بیکاز وین اٹ کمز اباؤٹ ڈیزیزز سپریڈ بائی دا پیٹس اسپیشلی ڈاگس, تو ریبیز ایک بڑی کامن ڈیزیز ہے. ایک تو آپ تھوڑا سا اس کو ڈسکرپٹیو وے سے ایلیبوریٹ کریں کہ واٹ از ریبیز, تاکہ جو ایک لے مین ہے وہ بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے. اور دوسرا, خدا نہ خواستہ اگر کسی کو ریبیز کا ایشو ہو جاتا ہے تو کیا اس کو مکمل کیور کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات شیئر کرتا ہوں, بیکاز پریویسلی وی ور ٹاکنگ اباؤٹ اسٹرے ڈاگس. تو آپ نے تو یہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اس کو ویکسینیٹ کریں اور آپ اس کو نیوٹرل کر دیں, لیکن اگر ہم اس کو ویکسینیٹ کر بھی دیتے ہیں تو کیا وہ بارکنگ بند کرے گا؟ بیکاز بارکنگ از اے بگ چیلنج. آئی واز ان آزاد کشمیر فار اے ٹریننگ سیشن, تو مجھے وہاں پر ایک TDCP کا ریزورٹ تھا, وہاں پر ٹھہرایا گیا. آئی واز ود مائی فیملی, تو بچے بھی تھے ساتھ. تو جیسے ہی ہم سوئے ہیں تو اتنی شدید بارکنگ تھی ڈاگس کی اور ہم سو نہیں پا رہے تھے. پھر میرا جو بڑا بیٹا ہے اس نے کیا کیا کہ ایک بڑی سی اسٹک اس نے پکڑی اور اس نے ان کو بھگایا, اور ہم میرے حال سے کوئی 1-1.5 گھنٹہ سوئے ہیں. پھر وہ شدید قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئی, اور پھر ایک ڈاگ اگر بارکنگ کرتا ہے تو دوسرے کئی ڈاگس بھی اس کو دیکھتے ہوئے بارکنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو کیا ویکسینیشن سے بارکنگ پر بھی کوئی قابو پایا جا سکتا ہے, یا اوبیسلی یہ تو ایک ان کی ایک بائی ڈیفالٹ ایک ان کی نیچر میں ہے کہ انہوں نے بھونکنا ہے؟ جی, ڈاگ بارکنگ کے ساتھ ویکسین کا کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ڈاگ نیچر ہے کہ وہ بارک کرتا ہے. ابھی بہت سے سائلنسرز اور بہت سی چیزیں ایسی ٹولز آ گئے ہیں کہ جو کینلز پہ, جو ڈاگ کینلز ہیں وہاں پہ لوگوں نے انسٹال کیے ہوئے ہیں تاکہ ڈاگ بارک نہ کرے. جب وہ بارک کرتا ہے تو وہ جو ہے آواز آتی ہے جو ہم نہیں سن پاتے, لیکن ڈاگ کے کانوں میں جاتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے اس وقت کے لیے. لیکن اوبویسلی اسٹے ڈاگس کے اوپر یہ ہم نہیں اپلیکیبل. اوکے, سو واٹ اباؤٹ ریبیز؟ جی, ریبیز کی بات کریں تو ریبیز جو ہے وہ ایک وائرل انفیکشن ہے جو ڈاگ بائٹ سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ڈاگس کے سلائیوا سے ریبیز پھیلتی ہے. اگر کوئی بھی ڈاگ اگر وہ ریبڈ ہے, اگر وہ آلریڈی ریبڈ ہے اور وہ کسی انسان کو بائٹ کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو ریبیز انسان کو ہو سکتی ہے, اور ریبیز انکیوریبل ہے,
ٹھیک ہے. ایک اس کو اردو میں باولا پن کی بیماری بولتے ہیں, ریبیز کو. تو اگر فرسٹ ایڈ کی میں بات کروں گا, اس کے اندر اگر کسی کو کوئی ڈاگ بائٹ کر لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراً سے اس کو کاربولک ایسڈ والے سوپ کے ساتھ دھوئے. کاربولک ایسڈ والا سوپ میں سمپل کر دوں تو لائف بوائے جو سوپ ہے اس کے اندر کاربولک ایسڈ ہے, اس کو بہت زیادہ پانی کے ساتھ اس کو واش کیا جائے, اس وونڈ کو جہاں پہ بائٹ ہوئی ہے بہت زیادہ اس کے اوپر پانی بہایا جائے, اور جب تک اگر آپ کے پاس سن لائٹ اویلیبل ہے تو اس کو سن لائٹ میں رکھ کے آپ ہاسپٹل جائیں. ٹھیک ہے, اور کوشش کریں گے, اور کیونکہ اس کا وائرس بہت سلولی اسپریڈ کرتا ہے اور ٹورڈز دا برین اسپریڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور بہت سلولی ایگزونس کے تھرو یہ اسپریڈ کرتا ہے بہت سلولی. تو ہمیشہ چاہیے کہ اگر بہت زیادہ لمبا روٹ ہے یا کچھ ایسا ہے تو اس چیز کو آپ اوپر سے تھوڑا سا جو ہے وہ اسٹریچ کر سکتے ہیں, یا سن لائٹ میں یا بہت زیادہ پانی فلش کر کے آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ ہاسپٹل جاتے ہیں تو اس کے اندر کیا شیڈیول فالو کیا جاتا ہے. ایک پوسٹ ریبیز شاٹ ہوتا ہے, پوسٹ بائٹ شاٹ, اور ایک پری بائٹ شاٹ ہوتا ہے. جو پری بائٹ شاٹ ہے وہ آلریڈی ہم ڈاکٹرز نے لگوایا ہوتا ہے, کہ کیونکہ ہمارا ڈیلی کا کام ہے ڈاگس کے ساتھ ڈیل کرنا, تو ہم نے پری بائٹ شاٹ لگوایا ہوتا ہے. اب چونکہ جو لے مین ہے یا جو عام انسان ہے وہ جائے گا بائٹ ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس. اس کی ویکسینیشن کسی ویٹنری ڈاکٹر سے نہیں لگتی, نہ ہی کسی عام کلینک سے یا ہاسپٹل سے لگتی ہے. ہمیشہ اس کے لیے آپ کو DHQ میں جانا پڑتا ہے. DHQ میں بھی ایمرجنسی میں آپ ان کو جا کے بتائیں کہ ڈاگ نے بائٹ کیا ہے, تو وہ آپ کو پوسٹ بائٹ شاٹ ان کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے اویلیبل ہوتے ہیں, تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ آپ کو ویکسین اندر سے ہی لگاتے ہیں. اس کے لیے ابھی اسی طرح نہیں ہے کہ کہتے ہیں 21 ٹیکے لگتے ہیں, اور یہ ابھی صرف 3 شاٹس لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے کیور ہو جاتا ہے. on a very simple note you are talking about کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو, کسی بچے کو, کسی انسان کو کسی کتے نے اگر کاٹ لیا ہے تو وہ سمپل اپنے THQ DHQ جائے اور وہاں پر وہ 3 انجیکشنز 3 شاٹس کی مدد سے وہ اس کو ایزیلی کیور کر سکتا ہے, رائٹ؟ جی, ونس پر ڈے. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا چیلنج یہ بھی آتا ہے کہ جب ہم پیٹس کی بات کرتے ہیں تو اکثر ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ یار یہ پیٹس کی وجہ سے ان کے ہیئر فال بہت ہوتا ہے, آپ کو صوفوں پہ, بستر پر, آپ کو کارپیٹس پر ان کے ہیئرس نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو اس کا کیا سلوشن ہے؟ اچھا, کیٹ آنرز کا موسٹ کامنلی جو آج کویسچن ہے وہ یہی ہے کہ کیٹ کے بال بہت زیادہ اترتے ہیں. اس کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کیٹس کے بال کو روکنا یہ کوئی نہیں پاسبلٹی نہیں ہے, کیونکہ یہ فر بیبیز ہیں, ان کے لانگ ہیئرز ہیں اور یہ جگہ جگہ پہ گرتے ہی ہیں. اس کے اندر آپ ان کو تھوڑا سا مینجمنٹ کی جا سکتی ہے کہ آپ ان کو گروم اچھا رکھیں. ٹھیک ہے, جب آپ ان کو ڈیلی دن میں 2 دفعہ برش کریں گے تو اس کے اندر سے جتنے لوز ہیئر ہوں گے وہ آپ کے برش میں آ جائیں گے. ان کے اسپیسیفک برشیز ملتے ہیں آپ کو ویٹنری اسٹورز سے, تو وہ اس میں آ جائیں گے, تو پھر اس سے ہیئر فال کم ہو جائے گا, آپ کے صوفوں پہ اور ادھر ادھر بال نہیں گریں گے. اور دوسری بات کہ یہ ان میں سیزنل بھی ہوتا ہے کہ جب سیزن ان کا آتا ہے لائک مارچ اپریل, اس طرح سے ان میں بہت زیادہ ہیئر فال ہو رہا ہے. آپ صرف کوئی ملٹی وائٹامن یوز کر سکتے ہیں یا آپ ان کی ڈیوارمنگ کروا سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اچھا ویل ڈاکٹر صاحب, آپ نے گرومنگ کی بات کی ہے تو بات تو میں کسی دوسری طرف لے کے جا رہا ہوں. یہاں پہ تو لوگ اپنی پرسنل گرومنگ نہیں کرتے. آئی ہیو سین سو مینی پیپل, ان کے نیلس پڑے ہوئے ہیں. آپ فرائیڈے پریئر کے لیے, جمعہ کے لیے جاتے ہیں, آپ رکوع میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے دائیں بائیں لوگوں کے جو پاؤں کے ناخن ہیں وہ اتنے بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں اتنی میل کچیل ہوتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی اورل ہائیجین پہ فوکس نہیں کرتے. ہیئر کٹ, داڑھی کو پراپر بنانا, یا اگر کلین شیو کرتے ہیں تو کلین شیو کرنا, تو یہ ایک بڑی ہیکٹک سی روٹین نہیں ہو جاتی کہ اگر آپ نے پیٹس کو رکھا ہوا ہے تو پھر آپ ان کی گرومنگ بھی کر رہے ہیں, آپ ان کی ویکسینیشن بھی کر رہے ہیں, آپ ان کے کھانے کا بھی خیال رکھ رہے ہیں. سو اٹس اے ویری ہیکٹک جاب, رائٹ؟ دیکھیں, اگر آپ کیٹ کے 2 سے 3 کام یا ڈاگ کے 2 سے 3 کام صرف کروا لیں تو آپ کو بار بار ویٹ کو وزٹ نہیں کرنا پڑتا. یہاں بہت سے پرابلمز یا مسائل یا ڈیزیزز نہیں ہوتی. ایک آپ اس کو ویکسینیشن پراپر ٹائملی کروائیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی ڈاگ یا کیٹ اس کو ویکسینیشن ہوئی ہوتی ہے تو وہ بہت سی وائرل بیماریاں اس سے بچ سکتا ہے. اور موسٹلی وائرل بیماریاں ہی ایسی ہیں جن سے, کیونکہ ان کا کیور نہیں ہے, کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے ہی وہ ڈیتھ کی طرف چلے جاتے ہیں. ایک تو آپ اپنے ڈاگس کو یا کیٹس کو ویکسینیشن پراپر کروائی جائے, ان کو ڈی وارمنگ مطلب پیٹ کے کیڑوں کی میڈیسن پلائی جائے, اور دوسرا اس کو گرومنگ سینٹرز ہیں, آپ ڈاکٹرس کے پاس بھی گرومنگ رومز ہیں, تو آپ ان کو ونس منتھ ایٹ لیسٹ جو ہے گرومنگ کروا لیں وہاں سے, پراپر پروفیشنل گرومرز ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے آپ ان کی ڈائٹ کے حوالے سے اگر ان کی ڈائٹ اچھی رکھیں تو
بالکل ٹھیک رہتے ہیں, آپ کو بار بار ویٹ کو وزٹ نہیں کرنا پڑے گا. اوکے, اچھا ڈائٹ کی آپ نے بات کی ہے تو جو ابھی کچھ بجٹ میں نے فگرس پڑھے تو آئی گاٹ ٹو نو کہ جو پیٹس کی جو فوڈ ہے اس کی امپورٹ 1200 ٹائمس بڑھی ہے. تو اس کے پاس اچھا خاصا بجٹ ہونا چاہیے پیٹس کی گرومنگ کے لیے, ویکسینیشن, ڈی وارمنگ کے لیے, اور اسپیشل ان کے فوڈ پیٹرنس کو پراپر مینیج کرنے کے لیے. تو لیٹس سپوز اگر آپ ایک کیٹ رکھتے ہیں یا ایک ڈاگ رکھتے ہیں تو پر منتھ آپ کو کتنا ایکسپینس آپ کو بیئر کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں یہ کہنا کہ کسی کو پیٹ رکھنا چاہیے یا نہیں یہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے, لیکن میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو آپ پیٹ رکھیں, کیونکہ یہ دیز آر دا اسپیچ لیس کریچرس. آپ کو ان کے لیے یہ ایک پراپر رسپانسبلٹی ہے نا, آپ ان کو اچھا کھانا دینا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ابھی وہ پیٹ کو پیٹ سمجھنا لوگوں نے شروع کر دیا ہے, اب پیٹ کو کتا نہیں سمجھا جاتا. تو اگر آپ ڈاگ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر رکھیں جب آپ افورڈ کر سکتے ہیں, جب آپ اس کی رسپانسبلٹیز پوری کر سکتے ہیں, جب آپ اسے ویکسینیشن کروا سکتے ہیں, جب آپ اسے اچھا فوڈ دیا جا سکتا ہے. اور کیٹ کو بھی سیم اسی طرح سے. جس طرح آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر سے پہلے ہمارے پاس ایک کلائنٹ آیا, ابھی میں کلینک سے آ رہا ہوں, تو وہ اس کی بہت بری کنڈیشن تھی نا, لائک وہ جو فرسٹ ڈے پہ آیا تب بھی انہوں نے بولا کہ اس کو ڈرپ نہ ہی لگائیں, اس پہ خرچہ کتنا آ جائے گا. تو میں نے کہا چلیں آپ میں مینیج کر دوں گا آپ کو, آپ بے فکر ہیں, لیکن اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں. اسی طرح پھر اندر 1-2 دن وہ نہیں آئے اور وہ کبھی کہیں پہ کبھی کہیں پہ. تو آج جب وہ آئے تو اس کی کنڈیشن بہت زیادہ سویئر تھی, بہت زیادہ خراب تھی. تو وہ اپنی مدر سے پوچھ رہے ہیں فون کر کے کہ ہم اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں یا نہ کروائیں. وہ کہتی ہیں نہیں رہنے دیں, کوئی پیسے نہیں ہے, اس کو مارنے دیں. تو لائک میں اس کو آکسیجن لگا رہا ہوں, اس کے لیے ہیلپ کر رہا ہوں, اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوں, ان کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے, اس کو مرنے دیں. تو ایسے لوگوں کو کیٹ رکھنے کا یا پیٹ رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے. آخرت میں اس کا جواب ہے, آپ نے ایک بے زبان کے ساتھ کیا سلوک کیا, اس کا جواب ہے. کہ انسان کے ساتھ سلوک کرنے کا جواب شاید نہ ہو, لیکن بے زبانوں کے ساتھ ضرور ہوگا. ڈاکٹر صاحب یو سیڈ ویری رائٹ. اور یہ آپ نے آئی مین اٹس ہارٹ رینچنگ کہ ایک جانور آپ کے سامنے بلک رہا ہے, وہ تکلیف میں ہے, اور آپ صرف اس وجہ سے اس کا علاج نہیں کروا رہے کہ آپ کو اس پہ خرچہ کرنا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کامن ڈیزیزز ان پیٹس. تو کیٹس میں اور ڈاگس میں کون کون سی کامن ڈیزیزز ہیں, اور کیا ان ڈیزیزز کو ایزیلی کیور کیا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی شخص کسی ویٹنری ڈاکٹر کو یا کسی پیٹ کلینک کو وزٹ کر کے ان ڈیزیزز کو کیئر کروا سکتا ہے؟ اور کیا جو چھوٹے شہر ہیں, چھوٹے شہروں میں بھی ایسے کلینکس ہیں کہ جہاں پر آپ اپنے پیٹس کو پراپر ٹریٹمنٹ دلوا سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ اپنے ڈاگس کو یا کیٹس کو ویکسین نہیں کرواتے تو بہت سے وائرل اٹیکس جو ہیں ان کو ہو سکتے ہیں. لائک جو ڈاگس کی بات کریں تو پارو وائرس جو ہے موسٹ کامن وائرس ہے جو ڈاگس کو ہو جاتا ہے, اور اس کے اندر پھر بلڈی اسٹول اور وامٹنگز اور ڈفرینٹ پرابلمز آتی ہیں, اور اس کے اندر جو ہے سروائیول ریٹ بھی کم ہے اگر آپ پراپر اس کی میڈیکیشن نہیں کرتے, اور پھر ڈیلی فلوڈ تھراپیز اور ڈفرینٹ قسم کے ٹریٹمنٹس کرنے پڑتے ہیں. اور اسی طرح کیٹس کی بات کریں تو پینلیکوپینیا ہے بہت جو کامن ہے, اس کے علاوہ کیلسی وائرس ہے, یہ بھی ویکسینیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہوتا ہے. اور کیٹس جو ہیں وہ بڑے ایک منی کریچرز ہیں, تو ان کو اگر آپ نے ویکسین نہیں کروایا تو یہ ان کی لائف جو ہے وہ بہت زیادہ رسک پہ ہے, کسی بھی ٹائم کوئی بھی اٹیک ہو سکتا ہے. تو اس لیے ڈو ویکسینیٹ یور پیٹس, ٹھیک ہے. اور سیزنل بات کریں اگر کہ موسم کے حوالے سے, تو آج کل اگر سردیوں کی یا ونٹر کی بات کریں تو کیٹس میں نمونیا بہت زیادہ کامن ہے, ٹھیک ہے. لوگ بار بار کیٹس کو بات دیتے ہیں یا ٹھنڈی جگہ پہ یا فرش پہ ٹھنڈے بیٹھتے ہیں, تو اس جگہ سے اس کو اوائڈ کریں. اگر وہ ایک روم میں ہیں تو اس جگہ پہ چھوٹے چھوٹے کارپیٹس یا میٹس رکھ دیں تاکہ کیٹس وہیں پہ بیٹھیں, اور اس کو پانی سے ونس ان اے منتھ بعد دیں, اس سے زیادہ نہ دیں تاکہ وہ نمونیا کی طرف نہ جائے, ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے ابھی تک جتنی بھی ٹاکس کی ہیں تو ان ٹاکس میں کیئرنگ ایٹیٹیوڈ مجھے ایک بڑا کامن ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے اپنے پیٹس کو بہت زیادہ ان کی کیئرنگ کرنی ہے, ان کی گرومنگ کرنی ہے. سو میرے ذہن میں ابھی اس گفتگو کو سنتے ہوئے ایک واقعہ چل رہا تھا. آئی واز ان اے ٹریننگ ورک شاپ ان سم ویئر لاہور. تو آن دی سائڈ لائنس آف ورک شاپ وی ہیو کپ آف ٹی سیشن. تو ایک کپل میرے پاس آیا اینڈ دے جسٹ اسٹارٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ لونلینس اینڈ فیکٹرس ریلیٹڈ ٹو ہیپینیس.
تو جنرلی بھی اگر میں بات کروں تو اس وقت میرا یہ زاویہ نظر ہے کہ ماڈرن سوسائٹی مٹیریلسٹک سینٹرک سوسائٹی ہوتی ہے. آپ پیپل سینٹرک یا ریلیشن شپ سینٹرک سوسائٹی سے نکل کے آئی مین مٹیریلزم کی طرف چلے جاتے ہیں, اور آپ کا مدعا مقصد جو ہے, چاہے وہ تعلقات کا زون ہے, چاہے وہ کوئی بھی زون ہے, تو اس میں آپ مٹیریلزم کی بنیاد پر ہی چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ بات ہم لونلینس کی کر رہے تھے, تو انہوں نے میرے بچوں کے بارے میں پوچھا کہ جی کس کلاس میں پڑھتے ہیں, کس اسکول میں جاتے ہیں. تو میں نے بھی آئی مین ان سے پوچھا کہ جی واٹ اباؤٹ یور کڈس. تو بیکاز دے ور ان 40s, سو آئی واز ایکسپیکٹنگ آن پری ججمنٹل نوٹ کہ ہاں بھائی ان کے بچے بھی ہوں گے, یہ اسکول جا رہے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بچے نہیں ہیں, ہم نے بچے لیے ہی نہیں ہیں, چونکہ ہم نے ایک کتا پالا ہوا ہے اور ایک بلی پالی ہوئی ہے, بیکاز ہم بچے لینا ہی نہیں چاہتے. تو دس واز ویری شاکنگ فار می کہ یار وہ بچے نہیں لینا چاہتے. انسان تو آئی مین جو ایک شادی کا ادارہ ہے اس کا بڑا مقصد ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو ایک فزیکل نیڈس ہیں وہ پوری ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک فیملی بناتے ہیں, اور وہ فیملی پھر ایک ہیلدی معاشرے کی بنیاد بنتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم بچے نہیں لینا چاہتے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بچے کیوں نہیں لینا چاہتے؟ انہوں نے کہا جی انسان میں وفا نہیں ہوتی اور جانور میں وفا ہوتی ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی جو ہمارا کتا ہے, جو ہماری بلی ہے, وہ ہم سے پیار بھی کرتے ہیں, ہمیں وہ رسپانس بھی کرتے ہیں, اور وہ ہمیں کبھی چھوڑ کے بھی نہیں جانے والے. ہم ہی ہوں گے جو ان کو چھوڑیں گے, لیکن وہ نہیں چھوڑ کے جانے والے. اور انسان تو بے وفا ہے. تو کیا آپ کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو انسان کو جانوروں کا متبادل سمجھ رہے ہوتے ہیں, یا جانوروں کو انسان کا متبادل سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ اوبیسلی ایسے تو کیسز آتے رہتے ہیں کہ لائک ہمیں فیل ہو جاتا ہے کہ یہ جو کلائنٹ ہے وہ کافی زیادہ ڈسہارٹ ہے پیچھے سے, یا کوئی پرابلمس ہیں اس کی لائف میں, سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہیں اس کی لائف میں, جس کی وجہ سے وہ, یا ایون وہ خود بھی ہمیں کئی بار بتا دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ انسان تو بے وفا ہیں, یہ دیکھیں یہ میرے سے کتنا پیار کرتی ہے, یہ میری کیٹ ہے, یہ میرے ساتھ سوتی ہے, اور بہت سی چیزیں اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر بات کی جائے کہ پیٹس واقعی میں وفادار ہوتے ہیں تو یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہے. بہت سے وفادار پیٹس ہیں یہ سارے. گھوڑا بہت وفادار جانور ہے, ٹھیک ہے, کیٹ بڑی وفادار ہے, کیٹ زیادہ وفادار نہیں ہے, آئی ایم سوری, لیکن ڈاگ بہت زیادہ وفادار ہے, لائل ہے آپ کے ساتھ. کیٹس میں بیسیکلی بہت سے موڈ سوئنگز آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لائک یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی گرل فرینڈ کی طرح سے بیہیو کر رہی ہوتی ہے نا, کہ شی از جسٹ لائک یور گرل فرینڈ. اگر آپ نے اس کو بات دے دیا ہے تو وہ موڈ بنا کے بیٹھ گئی ہے, اگر آپ اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو دوسری سائڈ پہ موو کر کے بیٹھ جاتی ہے. تو بڑی کیوٹ جو ہے اس کی حرکتیں اور وہ سارا کچھ. اٹ مینس یو سیڈ کہ کیٹ از لائک اے گرل فرینڈ. تو وہ بیچارے لڑکے جو جن کا بریک اپ ہوا ہوتا ہے, یا جو ریلیشن شپ میں ان کو وفا نہیں ملتی, بٹ دیٹس ناٹ مائی اوپینین, آئی ایم جسٹ سیئنگ اٹ آن اے لائٹر نوٹ. اگر جو موسٹلی جو بوائز ہیں اگر ان کی بات کریں تو وہ ڈاگ رکھنا پسند کرتے ہیں, کیونکہ وہ باہر جانا, واک کرنا اور وہ سارا کچھ, ان کے اٹیچمنٹ لیول اس طرح سے ہیں. جو انڈور ہیں وہ لڑکیاں اوبویسلی وہ خود بھی انڈور ہیں, تو انہوں نے کیٹس رکھی ہوتی ہیں, تو ان کی اٹیچمنٹ لیول اس کے ساتھ زیادہ ہے, ڈاگ کا بوائز کے ساتھ زیادہ ہے میرے خیال لیکن سے. اس کا الٹرنیٹ کوئی نہیں ہے. اوکے, اچھا, یو سیڈ ویری رائٹ حارث. اچھا, میرے حال سے لڑکے اس لیے بھی ڈاگس رکھنا چاہتے ہیں کہ پیٹریارکل سوسائٹی میں لڑکوں کو بار بار یہ باور کروایا جاتا ہے کہ بھئی آپ مرد ہیں. ایک جو ٹاکسک میسکولینٹی کا کلچر ہے ہماری سوسائٹی میں, کہ آپ کو بار بار ٹیچ کیا جاتا ہے, آپ کی یہ میسکولینٹی کو ہیمر کیا جاتا ہے, اور پھر لڑکے اس وجہ سے بھی تھوڑا سا سوشلی اپنے آپ کو پاورفل فیل کروانے کے لیے ڈاگس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں, رائٹ؟ ایگزیکٹلی, یو سیڈ رائٹ. لیکن میں ہر گھر میں ان کو ایک سجیشن یا میسیج دینا چاہوں گا کہ جو لڑکیاں ہیں خاص طور پہ لائک سوسائٹیز میں ادھر ادھر, ان کو لازمی ڈاگس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونی چاہیے, اور وہ ان کو واک کروانے کے لیے لے کے جانا چاہیے. لائک وہ باہر جا رہی ہیں تو ان کو اپنے ڈاگ کو ساتھ لے کے جانا چاہیے. دے آر دا بیسٹ گارڈس, ٹھیک ہے. ڈاگز جو ہیں وہ بیسٹ گارڈز ہیں آپ کی بیٹیوں کے, آپ کی ماؤں کے, آپ کی بہنوں کے, ٹھیک ہے. آپ ان کے ساتھ ڈاگ کو بھیج سکتی ہیں اگر ان کے ایون جتنا بھی ٹرینڈ ڈاگ ہے, جتنا بھی کام ڈاگ ہے, وہ اگریسو نہیں بھی ہے, لیکن جیسے ہی وہ کوئی بھی خطرہ یا ڈینجر فیل کرتا ہے تو وہ اٹیک کر دیتا ہے دوسرے بندے پہ, ورنہ وہ کبھی اٹیک نہیں کرتا.
کبھی بھی بلا وجہ وہ کسی کے اوپر اٹیک نہیں کرتا. اگر وہ ٹرین ڈاگ ہے, اسے جیسے ہی لگے گا کہ اس کو کوئی خطرہ ہے میرے آنر کو, یا جو میرے ساتھ واک کر رہا ہے اس کو کوئی خطرہ ہے, تو وہ بغیر دیکھے جو ہے وہ اٹیک کر دے گا دوسرے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ $1,000,000 کی بات کہی ہے, اور آئی تھنک کہ جتنی بھی آپ نے باتیں کہی ہیں اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ اور پاورفل بات لگی ہے مجھے, وہ اٹس آل اباؤٹ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی ایک انسیکیورٹی فیل کرتی ہیں ہماری بیٹیاں. ایز اے سیڈ ارلیئر کہ مین اورینٹیڈ مین ڈومیننٹ سوسائٹی میں لڑکیوں کے لیے باہر نکلنا اور پھر ایون پارکس کے اندر یا پلے گراؤنڈس کے اندر اکیلے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور بہت سی بیٹیاں صرف اس وجہ سے باہر مارکیٹس میں پلے گراؤنڈس پہ نہیں جا پاتی کہ ان کے ساتھ کوئی میل ممبر نہیں ہوتا. تو اٹس گڈ تھنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک آپ بات کر رہے تھے ابھی ڈاگ کی, تو میرے خیال سے کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے, مین اسٹریم میڈیا میں ایک خبر بڑی وائرل ہوئی اور اس خبر کا چرچا بھی ہوا کہ ایک کمشنر کے جو ڈاگ ہیں وہ گم گئے, اور پھر میرے حال سے ساری کی ساری جو آئی مین حکومتی مشینری تھی وہ حرکت میں آئی. باقاعدہ رکشہ پہ اس کے اعلان کیے گئے کہ بھئی یہ اس قسم کا کتا ہے اور یہ اس کی نسل ہے. تو میرے خیال سے وہ کتا مل گیا تھا, اور آپ میرے خیال سے بیہائنڈ دا سین مجھے بتا رہے تھے کہ اس کتے کو بھی آپ نے ٹریٹ کیا تھا. تو بہت ذرا اسٹوری تو بتائیں ذرا کرسپی سی. اچھا, بیسیکلی یہ اسٹوری کو کرسپی بنا دیا گیا تھا, ایسا نہیں ہے. وہ جو ڈاگ ان کا تھا وہ ان کے بیٹے کا تھا, کمشنر صاحب کے بیٹے کا. تو وہ میرا آلریڈی کلائنٹ تھا, میں ان کے پاس جایا کرتا تھا اور ڈاگس وغیرہ ان کے چیک اپ کیا کرتا تھا. تو ماشاء اللہ بڑا اچھا اور شو کوالٹی ڈاگ تھا, کوئی 5 to 6 lakhs کی ورتھ کا ڈاگ تھا, بڑا اچھا ڈاگ تھا. تو وہ بیسیکلی کسی رات کو ایسا ہوا کہ دروازہ کھلا رہ گیا, یا جس طرح کی بھی جو وہ بتاتے ہیں کہ جی دروازہ کھلا رہ گیا, کمشنر صاحب کے گھر کو سیکیور ہونا چاہیے ہر لحاظ سے. لیکن بہرحال وہ وہاں سے نکل گیا, اور جیسے ہی پھر انہوں نے رکشوں پہ اور دوسری جگہوں پہ اعلان کروایا تو وہ نیوز کو پتہ چلا, انہوں نے ایگزیجریٹ کر دیا بات کو بہت زیادہ کہ انہوں نے حکومتی مشینری یوز کیا یا سب کچھ. لیکن اوبویسلی وہ ان کے بیٹے کا ڈاگ تھا اور وہ لاہور ہوتا تھا خود بھی, تو وہ اس کو انہوں نے نہیں بتایا کہ آپ کا ڈاگ گم گیا کہ وہ پریشان ہوگا, ٹھیک ہے. تو لیکن انہوں نے وہ سارا اعلان اور وہ سارا کچھ جب کروایا تو ایک بندے کو خود ہی جب پتہ چلا کہ یہ تو کمشنر کا ڈاگ ہے جو میں نے رات کو اٹھا لیا ہے, ٹھیک ہے, لائک وہ خود ہی گیا روڈ پہ, تو کسی نے روڈ پہ دیکھا کہ یہ تو جرمن شیفرڈ ہے, تو اس نے اس کو اپنے گھر لے گیا. تو پھر انہوں نے خود اس کو کال کر کے کہا جی آپ کا ڈاگ ہمارے پاس ہے, ہمیں یہاں سے ملا تھا. تو وہ ود ان اے ڈے ان کو مل گیا تھا. لیکن جب وہ ملا تو وہ کافی زیادہ انجرڈ تھا, اسے پرابلم سی کافی اس کی بونس کو اور اس طرح. تو پھر وہ میرے پاس وہاں پہ ہاسپٹل میں میرے کلینک پہ ایڈمٹ بھی رہا, اور ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے رہے, اور ماشاء اللہ وہ ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں کہ ڈاگس کی جب بات آئے تو اس میں ڈفرینٹ قسم کی بریڈس ہیں. تو میں تو چونکہ پیٹس لور نہیں ہوں, مطلب میرے پاس تو اپنے لیے یا بچوں کے لیے ٹائم مل جائے تو وہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو ویسے فار دا سیک آف انفارمیشن کہ دنیا میں کون کون سی ڈاگس کی بریڈس ہیں جو بہت خوبصورت ہیں, بہت ایکسپینسو ہیں, اور پاکستان میں کامن بریڈس کون سی ہیں؟ اوور آل اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جرمن شیفرڈ سب سے زیادہ لائک کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر لیبراڈورس بہت زیادہ ہیں, راٹ وائلرز بہت اگریسو ڈاگس ہیں, وہ بہت زیادہ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی نے انڈور رکھے ہوئے ہیں تو چاؤ چاؤ یا رشین اس طرح کی بریڈز وہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر پورے پاکستان لائک پوری دنیا کی بات کی جائے کہ ورلڈ میں کون کون سی بریڈز ہیں, تو مور دین 300 بریڈز آر دیئر ان دا ہول ورلڈ, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ سنیفنگ ڈاگس کو سیکیورٹی پرپسز کے لیے یوز کرتی ہیں, تو وہ کون سی بریڈ ہے؟ جو بیگل ڈاگ ہے, بیگل اس کی بریڈ ہے. وہ تھوڑے سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں, تھوڑے لمبے کان ہوتے ہیں, اور وہ جو ہے بیسٹ سنیفنگ ڈاگ ہے. لیکن اس کے بعد نمبر آتا ہے لیبراڈور کا, جو کہ پاکستان میں بڑا کامن ہے. تو لیبراڈور بھی جو ہے وہ بیسٹ سنیفنگ ڈاگز ہیں اور بیسٹ ٹرینڈ ڈاگز ہیں پاکستان کے. اچھا, ابھی اس میں ہماری جو گپ شپ چل رہی ہے وہ ساری کی ساری کیٹس اینڈ ڈاگس کے گرد گھوم رہی ہے. تو واٹ اباؤٹ لائف اسٹاک, واٹ اباؤٹ ہارسز, بیکاز
میں نے دیکھا ہے کہ بیوروکریسی میں بہت سے لوگ ہیں جو گھوڑوں کو پسند کرتے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ ہماری کچھ بزنس کمیونٹی بھی ہے، انہوں نے اپنے پرائیویٹ جو ہے وہ استبل بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہارسز میں کون کون سی کامن ڈیزیزز ہوتی ہیں، اور کیا آپ اس کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی، بڑا اچھا کویشچن ہے. ہارسز جو ہیں وہ پاکستان میں بہت سے، یہ بیسیکلی بہت اچھا اور پیشن والا شوق ہے، اور بڑا ایک پاورفل پرسنالٹی والا شوق ہے، جس نے یہاں پہ پولیس لائنس ہیڈ کوارٹر میں اکثر میرا وزٹ رہتا ہے. تو ان کے جو گھوڑے ہیں وہ میں ہی چیک کرتا ہوں وہاں پہ. تو الحمدللہ وہ بڑا اچھا معاملہ ہے وہاں پہ. وہ لیکن یہ ہے کہ وہ پولو کھیلتے ہیں. اب جس طرح میں ریسنٹلی بات کروں تو یہاں پہ RPO تھے ریسنٹلی گاڑا صاحب، تو ان کی بات کریں تو وہ کافی پرابلمس چل رہی تھی وہاں پہ گھوڑوں کو. تو جیسے ہی انہوں نے مجھے اپروچ کیا، ان کو کسی سے پتہ چلا، تو میں جب وہاں پہ وزٹ کرنے گیا تو مجھے پتہ چلا جی گاڑا صاحب کو گھوڑے دوڑانا بہت ہی زیادہ پسند ہے. لائک وہ پولو کھیلتے تھے، اور وہ کتنے منٹ پولو کھیلتے تھے، کین یو امیجن؟ وہ 25 منٹ گھوڑے کو بھگاتے رہتے تھے. ٹھیک ہے، تو آئی ریکویسٹ ہم کہ پلیز سر آپ گھوڑوں کو شفل کر لیا کریں. لیکن ان کو لائکنیس تھی کچھ گھوڑوں کے ساتھ بہت زیادہ. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ ویسے تو 7 منٹ کا ٹائم ہے جو بھی پولو کا، تو آپ 10 منٹ پہ آ جائیں. آپ 10 منٹ نہیں، آپ 12 منٹ پہ آ جائیں، لیکن آپ 4 گھوڑے ایک سائڈ پہ پہلے کھڑے کر لیا کریں، پھر ان کو شفل کر لیا کریں، آپ موو کر لیا کریں دوسرے گھوڑوں پہ. تو جیسے ہی ہم نے وہ کیا تو وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک، ورنہ لمپنگ پرابلم اور بہت سی اس طرح کی پرابلمز آ رہی تھیں، ان کے جوائنٹس کی پرابلمز آ رہی تھیں. تو پھر وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں سارے. اوکے فائن. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آج کل نا سوشل میڈیا پر آپ کو بہت سی ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جس میں لوگوں نے شیر پالے ہوئے ہیں، اور وہ کو سامنے بٹھا کے اس کو پیار بھی کر رہے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں ایک ڈنر پہ ایک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھے، تو وہ کسی جگہ پر گئے ہوئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، تو انہوں نے بھی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی جس میں وہ شیر کے پاس بیٹھ کے تو گپے مار رہے ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا بٹ صاحب آپ کو ڈر نہیں لگا؟ آئی مین کہ یہ ایک درندہ صرف جانور ہے، اور آئی مین یہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا. تو آپ کے پاس ایسے آتے ہیں کلائنٹس جنہوں نے شیر رکھے ہوئے ہیں؟ گجرانوالہ میں بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ شیر رکھنا شروع کر دی ہیں. لیکن میں ہر بندے سے ریکویسٹ کروں گا جو لائنز اور جس طرح ٹائیگرز جو گھر میں رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا ایک پراپر ہیبیٹیٹ ڈیولپ کریں پہلے. ٹھیک ہے، ان کا پراپر انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے، پھر جا کے آپ اس کو وہاں پہ رکھیں تاکہ وہ ٹھیک رہیں. کیونکہ ان کو یہ فورسٹ کے یا یہ وائلڈ اینیملز ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ان کا ہیبیٹیٹ کچھ اور ہوتا ہے. یہاں پہ ہم لوگ ساری وہ فیسیلیٹیشنز اس طرح سے ان کو پرووائڈ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، تو میں ریکمینڈ نہیں کرتا کہ اس طرح آپ چھوٹے سے. یہاں پہ گجرانوالہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک ڈاگ کے کیج کے اندر شیر کو رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، دیٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. ایون کہ جو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ہے، اگر ان کو پتہ چل جائے تو وہ ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں، ان کو بھی، اور ان کے لائن کو یا ان کے جو پیٹ ہے اس کو بھی وہ حراست میں لے لیتے ہیں. اوکے، تو ڈاکٹر صاحب پیٹس کو رکھنے کا کوئی لائسنس آپ کو لینا پڑتا ہے یا کوئی بھی؟ تو ایون انشورنس ہے آپ کے پیٹس کی، اسی لیے وہاں پہ وہ جو ٹریٹمنٹ کے آپشنز ہیں وہ بہت اچھے ہیں. وہاں پہ بہت سی ڈائیورسٹی ہے ٹریٹمنٹ میں، اور اچھے ہیں سارے پیٹس رہتے. لیکن یہاں پہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی انشورنس ہے یا اس طرح سے، نہ ہی کسی کو لائسنس. ہر بندہ جو ہے وہ جا کے پیٹ پرچیز کر سکتا ہے اور اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے. تو یہاں پہ ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. لیکن وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ جو ہے، اگر ان کو کمپلین ہوتی ہے کہیں سے کہ کسی نے ایسی جگہ پہ شیر رکھا ہوا ہے اور اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، تو وہ جاتے ہیں اور وہ اریسٹ کر لیتے ہیں اس. نہیں، یہی میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیٹس اینڈ ڈاگس کی تو ٹھیک ہے، ہاں جی، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں لائن کی تو اس کی کیا آپ کو لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے؟ لائسنس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ وائلڈ لائف کو نہیں رکھ سکتے. اوکے، اینیملس ان دا زو، بیکاز جب کبھی اب تو نہیں، کبھی گئے بچے جب چھوٹے تھے تو تب میں ان کو 1-2 بار زو وزٹ کروایا، تو میں نے دیکھا کہ جو زو میں رہنے والا لائن ہے وہ بیچارہ مریل حالت میں، بالکل بری حالت میں وہ پڑا ہوا ہے، اور وہاں پہ بھی جانوروں کی جو کیئرنگ ہے وہ بہتر نہیں ہو پا رہی ہوتی. تو وہاں پہ کیا ان کے پاس کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا، یا وسائل کی کمی ہے کہ وہ پراپر
اینیملس کو لک آفٹر نہیں کر پاتے. بڑا اچھا کویشچن ریز کیا آپ نے. اور یہ لاہور میں جو زو ہے اس کی کافی بری کنڈیشن پچھلے دنوں میں رہی ہے, لیکن اب ماشاء اللہ پھر بہتری کی طرف آ رہی ہے. بیسیکلی فنڈنگ کی پرابلم ہے ان کو. وہاں پہ ڈاکٹرس کی ایک پراپر ٹیم ہے جو وائلڈ لائف ایکسپرٹ ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, ایکسپرٹ ہیں اپنے کام میں, جانے مانے ڈاکٹرز ہیں, لیکن فنڈنگ کی پیچھے سے وسائل کی کمی ہے, جس کی وجہ سے وہ پراپر ٹریٹمنٹ اور پراپر انوائرمنٹ اور پراپر فیڈنگ شیڈول نہیں ہے. وہاں پہ فیڈنگ کی پرابلم ہے وہاں پہ, اسی وجہ سے زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, خدا نہ خواستہ اگر ایک لائن آپ کو اپنے پنجے میں جھکڑ لیتا ہے, وہ آپ کو انجر کر دیتا ہے, تو کیا اس کا بھی علاج ہے؟ جو یہاں پہ جو لوگوں نے اپنے گھروں میں شیر رکھے ہوئے ہیں وہ ڈی کلائن کروا دیتے ہیں اس کی 2 یا 3 منتھس کے اوپر یا 4 منتھس کے اوپر, کہ اگلے والے نیلز جو ہیں وہ ریموو کروا لیتے ہیں پرماننٹ. تو موسٹلی وہ اٹیک جو ہے وہ اپنے اگلے پنجوں سے کرتا ہے, اپنے اگلے کلاس کے ساتھ کرتا ہے, یا ایون پیٹ آنرز ہیں جو لائن آنرز ہیں وہ ان کے اگلے والے کلاس ریموو کروا دیتے ہیں, جس سے پھر احتیاط رہتی ہے اور یہ انجری کی طرف نہیں جاتے. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ماشاء اللہ اس وقت اپنا کلینک بھی چلا رہے ہیں, اور ایک بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد موسٹلی لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سرکاری نوکری چاہیے, چونکہ یہ جو سرکاری نوکری ہے یہ پاکستانی نوجوانوں کا ایک بڑا خاص قسم کا مائنڈ سیٹ ہے. یہاں پہ ہر کوئی سرکاری اور پکی نوکری چاہتا ہے, لیکن آپ نے گورنمنٹ جاب کو پریفر کرنے کے بجائے یا اس کے پیچھے بھاگنے کے بجائے یو ڈیسائیڈڈ کہ آپ کو اپنا کلینک سٹارٹ کرنا ہے. تو میں نے آپ کا پروفائل پڑھا اینڈ آئی گاٹ ٹو نو کہ آپ کا تعلق تو ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے ہے, لیکن اس سب کے باوجود بھی آپ نے ماشاء اللہ گجرانوالہ کے ایک پوش ایریا میں نہ صرف کلینک کو اسٹیبلش کیا بلکہ آپ بڑا سکسیزفلی اس کو رن بھی کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کوئی بھی جو فریش گریجویٹ ہے, ویٹنری ڈاکٹر ہے, اگر وہ کلینک سٹارٹ کرنا چاہے تو اس کے پاس کتنے وسائل ہونے چاہیے, اور آپ اپنے کلینک کو فیوچر میں کتنا بڑھتا پھیلتا پھولتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, گورنمنٹ جاب جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے, ویورشپ بہت اچھی چیز ہے, آپ کو کرنی چاہیے اگر آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے, لیکن آبویسلی آپ کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ 2 سال بعد جابز آئیں گی یا 3 سال بعد آئیں گی تو میں اس کو کنزیوم کروں گا. آپ کو ایک اسٹینڈ لینا چاہیے, آپ شروع کر سکتے ہیں. لائک اگر آپ کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں کلینک شروع کرنے کے لیے, آپ سمپل ایک ہمارے کلینکس کے اوپر کو بہت زیادہ آپ کو انویسٹمنٹ نہیں چاہیے انیشیل اسٹارٹنگ میں آپ کو اتنی نہیں چاہیے. آپ سمپل ایک ٹیبل اور چیئر رکھ کے تو بیٹھ سکتے ہیں نا, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہنر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. پھر آپ آہستہ 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 چیزوں کو بہتری کی طرف لاتے جائیں گے. جب میں نے کلینک بنایا تھا تو میرے پاس مشینز نہیں تھیں, ٹھیک ہے, لیکن الحمدللہ اب ہمارے کلینک پہ الٹرا ساؤنڈ مشین ہے, ہمارے پاس انستھیزیا ہے, ایکس ریز ہے, پھر لیب ورکس سارے ہمارے پاس ہیں, تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ یو شوڈ میک اے اسٹینڈ. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ اگر کسی نے کلینک اسٹارٹ کرنا ہے تو وہ بوٹ اسٹریپنگ کرے, بجائے اس کے کہ وہ بہت زیادہ آئی مین لیوش قسم کا ایک لگژری قسم کا کلینک بنانے کے بجائے وہ اسٹارٹ لے لے اور پھر آہستہ آہستہ آپ اس کو امپرووائزیشن کی طرف جاتے ہیں. سو ڈاکٹر صاحب, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں, چاہے وہ کیٹ ہے, ڈاگ ہے, ہارس ہے یا لائف اسٹاک ہے, تو آپ ان کو کوئی 3 ایسے مشورے دینا چاہیں جو آپ کے لائف لیسنس ہوں پیٹس کے حوالے سے, سو ہم ان 3 مشوروں سے کچھ نیا سیکھ سکیں. دیکھیں, وہی میں دوبارہ سے سمرائز ہی کروں گا چیزوں کو کہ اگر آپ نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں تو آپ اس کو ویکسین لازمی کروائیں, دوسری اس کو جو ہے فوڈ اچھا دیں, اور تیسرا اس کو انوائرمنٹ اچھا دیں, اور فورتھ میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو ٹائم دیں. آپ کے پیٹس کو آپ کا ٹائم چاہیے, آپ کا کھانا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. اگر آپ اسے ٹائم زیادہ دیتے ہیں, اچھا ٹائم دیتے ہیں, اٹیچمنٹ لیول آپ کا اچھا ہے, تو وہ اتنے میں بھی خوش رہتے ہیں. وہ ایسے ہیں پیٹس جو, ٹھیک ہے. اور اگر آپ لائف اسٹاک کی بات کریں تو لائف اسٹاک میں گورنمنٹ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے. آپ کو اپنے ڈیری فارمس کے اوپر ویکسینیشنس کروانی چاہیے, فری ویکسینیشن ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, ایون فری کیمپس ہیں ڈی وارمنگ کے بھی, ویکسینیشن کے بھی, تو آپ اس کو اویل کرنا چاہیے آپ کو. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار یور پریشیس ٹائم, یور پریشیس پیس آف ایڈوائس, اور آپ نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی. اسپیشلی مجھے جو آپ کی
ایک بات جو ہے وہ بڑی کلک کی ہے کہ جو ہماری بیٹیاں ہیں, بیٹیوں نے اگر باہر جانا ہے تو وہ ایز اے گارڈ اپنے پیٹس کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں, اور ڈاگس آر دا بیسٹ گارڈس. تھینکس فار واچنگ اس, اور اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب ہمیشہ سے زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد. تھینک یو.